ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اس سوال سے آغاز کرتے ہیں جو کہ ہر ایک نوجوان کے ذہن میں آتا ہے جب وہ ایک شعور کی عمر میں داخل ہوتا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، کہ ریزن آف ایگزسٹنس کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میرے وجود کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے، اس رزم گاہ حیات میں اس تگ و دو کا، اس بھاگ دوڑ کا کیا مقصد ہے۔ اسلام اس کا حل پیش کرتا ہے۔ اسلام اس ارتقائی عمل کو، سائنس اس کو جو بھی نام دے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اس فرد کا، اس برادری کا پہلا شخص جب تخلیق کیا گیا تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا ایک نائب انسان کو بنا کر دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں۔ وہ مسجود ملائک ہوا، فرشتوں نے اس کی عظمت کو سجدہ کیا، فرشتوں نے اس کی، آپ یوں کہیں کہ اس کے علم و ہنر کی بلندیوں کو فرشتوں نے اپنے عجز کا انکسار کیا۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، تو جناب آدم نے کہا کہ پھر وہ سارے اسماء بتائے۔ تو پہلا انسان رب کائنات نے، جسے قرآن میں آتا ہے خلقتک بیدی ونفخت فیہ من روحی، اللہ رب العزت نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ کس طرح بنایا، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ بات کی سوال ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور قرآن میں آتا ہے ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح، اب یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی ربوبیت کی جو کرشمے ہیں، وہ اللہ نے اس انسان میں ڈال دیے، مسجود ملائک بنایا اور نسل آدم کو دنیا میں پھیلایا۔ قرآن یہ کہتا ہے انسان ایک مقصد کے لیے آیا ہے، بے مقصد کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا، قرآن میں آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا۔ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، آبشاریں، یہ سب انسان کے لیے بنائیں، اور انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری عبدیت کا اظہار کرے، اقرار کرے کہ میں رب ہوں۔ اللہ نے اپنی شناخت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور یہ بتا دیا یہ دنیا رزمہ گاہ ہے، یعنی یہ امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، فہدیناہ السبیل، قرآن میں آتا ہے اما شاکرا و اما کفورا، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، یہ انبیاء کا، کتابوں کا راستہ ہے، یہ شر کا اور یہ نیکی کا راستہ ہے۔ اللہ نے فہدیناہ، دونوں راستے اللہ پاک نے بتا دیے، انجام بتا دیا۔ تو گویا انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا کیا کرے، اقرار کرے۔ مسجود ملائک بنایا، اس کو احسن تقویم کا لقب دیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، کس لیے کہ اللہ کی بندگی کا اظہار کرے۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی ادا کریں۔ تو گویا کہ تخلیق کائنات کا مقصد یہ ہوا کہ وہ دنیا میں اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے حقوق کا، بندوں کے حقوق کا خیال کرے۔ وہ قرآن پاک میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا ہے ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، کوئی تمہاری زندگی کا مقصد نہیں، ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تو یہ ہے تخلیق کائنات کا۔ بندہ آمد، فارسی کا ایک شعر ہے، بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بندہ اس لیے آیا ہے جی۔ تو بندہ گویا کہ اللہ کی معرفت کے لیے دنیا میں آیا ہے، اور اس امتحان گاہ میں گویا کہ وہ امتحان کے اس سے گزرنے کے لیے، سطح سے گزرنے کے لیے آیا ہے۔ انجام کیا ہوگا، پاس اور فیل اور کامیابی کا کیسے پتہ چلے گا، وہ اس جہان میں پتہ چلے گا۔ آپ یوں بھی کہہ لیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ہی نہیں ہے، یہ دنیا بنائی گئی ہے آخرت کے لیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم نے یہاں بونا ہے وہ وہاں کاٹنا ہے۔ دنیا کا مقصد، انسان کا مقصد کیا ہے، آخرت کے لیے وہ سب کچھ کرے۔ بالکل۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، میں بات کو بڑھاتا ہوں تھوڑا سا، ارتقائی عمل ہے ایک، ڈارون کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے ایک قدرتی خودرو، جس طرح ساون کے مہینے میں
کئی چیزیں جو کئی ایسی حشرات ہیں جو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، انسان بھی اتفاق کرنے کے پیدا ہو گیا اور وہ بندر اور اس سے ترقی کرتا کرتا یہاں پہنچا جی. یہ اس کا اپنا نظریہ ہے اور شاید اس کو لوگوں نے قبول بھی کر لیا ہے. کبھی بندر کہتا ہے اور کبھی ریچھ سے بھی لے جا کے جاتا ہے، کبھی ریپٹائل، کبھی وہ جو بھی کہتا ہے. اب اس میں آپ درمیان میں بولتے جایا کریں تاکہ وہ اس میں وہ آتا ہے. اس میں ایک یہ چیز بھی آ گئی کہ اکبر الہ آبادی ایک بڑے اچھے شاعر گزرے، اکبر الہ آبادی جی. وہ کہتے ہیں کہ منصور ڈارون نے کہا کہ بوزنا ہوں میں، منصور بولے کہ خدا ہوں میں. منصور حلاج گزرے ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، تو وہ کہتے تھے ان الحق، ایک لفظ ہے میں اللہ ہوں. وہ یہ کہتے تھے. کہتے ہیں سوچ دیکھیں، منصور نے کہا کہ بوزنا ہوں میں، اس نے کہا کہ بوزنا ہوں میں، منصور بولے کہ خدا ہوں میں. یہ سن کر ہنس پڑے میرے ایک دوست کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. میرے دوست یہ سن کے ہنس پڑے کہ ہر بندے کی سوچ اپنے اپنی ہوئی. وہ اپنے آپ کو بندر کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو رب خدا کہہ رہا ہے جی. تو گویا کہ یہ اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، بالکل اس کا اپنا وہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں دین اسلام، اور پھر یہ اسلام کا نظریہ اب یوں کہیں کہ یہودیت میں، عیسائیت میں، جو بڑے بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان پہلا انسان تھے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے. اللہ پاک نے اس کو آباد کیا ہے. مقصد تخلیق میں نے بیان کر دیا.